کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اچھا اقبال نے دیکھو پرندے تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، ہے نا، پرندے ہیں کہ نہیں؟ بہت زیادہ پرندے خوبصورت بھی ہیں، بڑی پیاری آوازوں والے بھی ہیں، لیکن اقبال نے جب بھی تعین کیا اپنی پوئٹری میں، جب بھی جس کی چناؤ کیا وہ کس کا کیا؟ عقاب کا کیا نا. کیوں؟ شاہین کا کیا. اس کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ عقاب جب بھی جاتا ہے بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اپ گریڈ ڈی گریڈ نہیں ہوتا. تو اسی طرح اقبال نے یہ فکر ہمیں دی ہے کہ جب بھی ہم نے کسی چیز کا تعین کرنا ہے اپنی لائف سٹائل کے اندر تو ہم نے اوپر کی جانب جانا ہے، اپنی منزل کو جو ہے وہ بڑھوتری دینی ہے، اس کو بڑا ایک بڑی راہ کی جانب جو ہے منزل کی جانب. جب ہم منزلیں اپنے سامنے رکھتے ہیں تو راہیں ہمیں مل جاتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عام چلو لائف سٹائل کے لوگ سادہ تو ان کی تو بات خیر ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بیچلر کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ایم اے کے، پوچھو یار کیا کرنا ہے؟ یار ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، ابھی تو میں پڑھ کے سوچ کے بتاؤں گا. یہی ہماری ناکامی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ ہم ویژن کے بغیر پڑھتے ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہوتا، مشن نہیں. اور پھر ہمارے یہاں تو یہ بھی سٹائل ہے، ایک بندہ مثال کے طور پر ڈاکٹر، ہاں جی آپ بیالوجی رکھیے، کیا کرو گے ڈاکٹر؟ کیوں؟ میرا چاچو ڈاکٹر ہے. بھائی اس بندے کا ذہن، یا پھر ہاں جی امی یہ چاہتی ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں، کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہمارے جو ہے فیلڈ ٹیچنگ کی ہے، بچوں سے پوچھو ہاں بھائی تو بھائی ہم کامیاب اپنا، میں بننا تو انجینئرنگ چاہتا تھا، ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر بنو. اب اس بچے کی جو اپنا ذہن تھا، جس منزل تک اس نے پہنچنا تھا، پہلے ہی ہم نے اس منزل سے اس کو ہٹا دیا. تو اس طرح ہمارے جو بچے ہیں یا ہم بھی اگر کسی بھی موقع پہ جانے چاہتے ہیں، سب سے پہلے نمبر پر آپ کے اندر ڈیسیژن آپ کو ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کام اپنی لائف میں کرنا ہے، کیسے میں کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی یہ بھی ہے. دوسری پازیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ. جب آپ کے اندر سوچ کا پہلو مثبت ہو جائے گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مثال کے طور پر ایک کام کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو دپن مار کے وہ کام ہو جائے گا، گرانے کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بس مثال کے طور پر ایک بندہ ہمارے محلے سے ایک ریڈی والا اٹھ کے کوٹھی بنا لیتے، اچھا بزنس کرتے، لیتے او انہوں میں جاننا ہے ریڈی چلانا والا بندہ سی. اس بات پہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ریڈی چلانے سے اس مقام تک کیسے پہنچے. یہ سوچنے والی جو بات ہے اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے. ایک بندے نے مکان بنا لیا، اچھی گاڑی بنا لی، لے حرام مال کھا رہے. ہم یہ بس ہمارے جو ہے وہ کمنٹس پہ ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں اس بات پہ کب سوچنا چاہیے کہ یا اس مقام پہ یہ پہنچا کیسے، کیا اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر. اور اس میں تیسری چیز ہوتی ہے جدوجہد، کوشش کرنا. اور یہ قول ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ بیٹھتے دیکھیں نا، کھانا ہماری قسم میں لکھا ہوتا ہے نصیب میں، لیکن کھانا جب ہمارے پاس آ جائے ہم یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھے کہ ہمارے نصیب میں لکھا مل جائے گا. ہمیں ہاتھ نہیں لانا ہم نے. بھائی ہم کہتے ہیں یہ تو ہماری اتھینٹک بات ہے نا کہ نصیب میں مل جائے گا، لیکن اگر ہم نے ہاتھ نہیں لائے، کھانا ہمارے سامنے بہن نے بھائی نے جس نے بھی بنا کے رکھ دیا، ہم اس کے لیے ہاتھ لانا پڑے گا نا. تو کوشش، انسان کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ایک امام کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ایک امام صاحب تھے، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کند ذہن تھے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش کو چھوڑا نہیں. ہمت کرے انسان تو کیا کچھ ہو نہیں سکتا. ہمت آپ نے جو ہے اپنی نہیں ہاری، اس کام پہ لگے رہے، کرتے رہے، اسٹرگل میں رہے. تو ایک وقت ایسا آیا، وہ امام خود لکھتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھتا تھا، اور اگر علم کی بے ادبی نہ ہوتی تو میرے پاس اتنا علم تھا کہ میں اپنے جو وہ قلم ہے نا، قلم کو دونوں پاؤں میں لے کر بھی اس کو لکھنا شروع کر دیا. اب وہ اس بات پہ رہ جاتے جی میرے پاس تو دماغ ہی نہیں. تو کوشش، انسان جب کوشش کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا
یہ دیکھتے ہیں نا کہ جتنے بھی آپ کامیاب ترین لوگ دیکھتے ہیں ان کی اگر آپ اس کے پیچھے کی سٹوری آپ پڑھیں دیکھیں تو ان کے لیے کتنے عرصے ہو گئے؟ 10 سال لگے، 15 سال لگے، 20 سال لگے، 20 سال 25 سال کی محنت کے بعد جا کے رزلٹ ملتا ہے۔ ہم چونکہ پاکستانی ہیں نا، ہمارے اندر عادت ہے فطرت میں، بس کہتے ہیں کہ یوں ہو جائے، 1 منٹ میں کام ہو جائے، تو 1 منٹ میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر اچھی پرسنالٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پڑھیں، آپ ان کو دیکھیں کہ کس طرح کامیاب ترین جو لوگ ہیں یہ کیسے کامیاب ہوئے، اور پھر آپ کی جو دوستی ہے یا آپ کا جس کے ساتھ معیار ہے اٹھنے بیٹھنے کا، وہ بھی پازیٹیو تھنکنگ کے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں تو اس کامیابی کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ ایسے لوگوں کو ختم کر دیں۔ مثال کے طور پر ہاں جی یار میں یہ کام شروع لے، تو یہ کام کریں گا، تو یہ کام کریں گا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی لائف اسٹائل سے نکمے لوگوں کو ختم کر دیں، ویرے لوگوں کو بالکل ختم کر دیں، ان کا کوئی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں لے کے آئیں جو آپ کو کامیابی پر یہ کہیں ہاں یار آپ یہ کر سکتے ہو، یہ کام ہے ہی آپ کے لیے، یہ بنا ہی آپ کے لیے۔ جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھن بیٹھن چال چلن ہوگا، جو اپریشیٹو لوگ ہوں گے، جو آپ کو کسی بھی کام کے اوپر یہ نہیں کہ اس میں سے تنقید کریں گے، ٹارچر کریں گے، بلکہ آپ کو اپریشیٹ کریں گے واقعی آپ نے یہ کام کیا، اس انسان کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے۔ اس طرح انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جو بھی بندہ ہے جس کام کے اندر منسلک ہے، جس کام کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہے، اس کو سب سے پہلے بی آنیسٹ ہونا چاہیے اپنے کام سے، ایمانداری۔ وہ ایک بندہ تھا نا، تاجر تھا، وہ یورپ میں چلا گیا، کمیونٹی میں کام کرتا رہا، تو وہاں سب لوگ ایماندار تھے، وہاں اس نے کام بھی سٹارٹ کیا، ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، لیکن کامیاب اتنا نہ ہو سکا چونکہ سارے لوگ ایماندار تھے۔ اب اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، اب اس نے ملک واپس آ کر اپنے علاقے میں اپنی سوسائٹی میں کام شروع کیا۔ اب وہ جس جگہ پہ آیا اس نے دیکھا وہاں تو سب بے ایمان ہیں، ایماندار کوئی نہیں ہے، سب بے ایمان تھے وہاں پہ۔ اس نے کہا نہیں یار یہاں میری سکہ چلے گا، اس نے وہاں پہ ایمانداری شروع کر دی۔ تو اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کی مارکیٹنگ کے اندر اس کا ایک بزنس بہت چلا، حتیٰ کہ وہ جو دکاندار تھے نا جو لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرتے تھے، وہ بھی اس سے مال خریدتے تھے، انہیں بھی یقین تھا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو بے ایمان نہیں۔ تو کسی بھی کامیاب کام کے پیچھے آپ کا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو حضور علیہ السلام نے جب فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر لوگوں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہاں فران کی چوٹی کے پیچھے سے ایک قافلہ آپ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو آپ یقین کریں گے ہاں جی، کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے کبھی بھی جھوٹ ہے، بے ایمانی کبھی بھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر گیا۔ اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی امانتیں اسے دیتے ہیں جس پر ہمارا کامل یقین ہوتا ہے، جو ہمارا پیارا ہوتا ہے، ہمارے دوست ہوتے ہیں، لیکن حضور کے وہ دشمن تھے، اس کے باوجود اپنی امانتیں کس کے پاس جمع کرواتے تھے؟ حضور کے پاس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی زندگی، بینگ مسلم، ہمیں اس سے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا ایمانداری کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے نے ہمیں چیز دی، یہ جی میری چیز اپنے پاس سنبھال کے رکھی، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بس اس میں اگر ہم اس چیز کو ہڑپ کر دیا بے ایمانی ہو جائے گی۔ اور بھائی ایمانداری اسی کا نام ہے نہیں ہے۔ ایک بندہ کسی کے یہاں کام کرتا ہے، اگر وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیتا وہ بھی بے ایمان ہے۔ ایک بندہ وقت کا چور ہے، وقت کی قدر نہیں کرتا، وہ بھی کیا ہے؟ ایماندار نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتا ہے، گھر والوں سے پیسے لے کے آتے ہیں، خود بھی نہیں پڑھتا، تو وہ بھی کیا ہے؟ تو اس چیز، تمام ان چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایمانداری کہلاتا ہے۔ اور یہ چیزیں اگر ہمارے زندگی میں ہوں گی تو ہم کامیابی کی راہوں پر گامزن ہو سکتے ہیں، مخلص ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کامیابی کی پہلی سیڑھی میں ایک چیز یہ بھی آپ ایڈ کر لیں کہ مخلصی۔ دیکھو نا جو بندہ اپنی ذات کا مخلص نہیں ہے، مثال ایک بندہ اس کو پتا یار اس ٹائم مجھے سونا نہیں چاہیے تھا، وہ سویا ہوا ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص. اچھا آپ نے دیکھا آج کل دیکھو گرمی کا دور ہے کہ اسکول کے اندر یا کالج میں آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، کوئی آپ کورسز کر رہی ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، کچھ لوگ یوں بڑی گرمی ہے فلاں فلاں ہوائیں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ وہیں دیکھیں آپ اسی کلاس میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، وہ پڑھنے والی کتاب سے ہوا بھی چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کامیابی. بھائی آپ نے یہ دیکھا ہے. اور راستے میں آنے والی جو رکاوٹیں یا منزلیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ. جب آپ کسی منزل کا تعین کر کے چلتے ہیں نا، وہ کل پرسوں میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی، سوشل میڈیا پہ کسی نے لگائی تھی کہ کہتے ہیں جن کو منزل کا پتہ ہو نا، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں. انہوں نے نا وہ یہ جو کیڑیاں ہوتی ہیں نا، کیڑیوں کی لائن بنائی تھی، ساتھ میں وہ لولی پاپ رکھا ہوا تھا. انہوں نے اس نے یہ لکھا کہ جس کو منزل کا تعین کیا گیا وہ لولی پاپ نہیں چوستے. تو محنت اور خلوص کے ساتھ اپنی منزل کا تعین کر، اپنے کام سے کام رکھ کے جو انسان چلتا ہے، پھر وہ بالآخر ایک نہ ایک دن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ محنت اس طرح ایک دیکھیں میر جعفر صادق ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے. وہ بندہ جی ایک جنگجو تھا، جنگ میں گیا، جنگ میں ہار گیا، تھک ہار کر واپس پلٹا، آ کر ایک غار میں بیٹھ گیا. جب غار میں بیٹھا نا، ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوا تھا، افسوس کر رہا تھا. دیکھتے سامنے ایک چیمٹی ہے، وہ چیمٹی دیوار کے اوپر جو ہے وہ کیڑی اوپر چڑھتی ہے، اپنے ایک چیز اس کو ٹکڑا نظر آتا اس کے لیے. وہ ایک مرتبہ اوپر گئی، گر گئی، دوسری مرتبہ اوپر گئی، گر گئی، تیسری مرتبہ اوپر گئی، حتیٰ کہ یکے بعد دیگرے وہ 10-20 مرتبہ کوشش کر کے بالآخر اس مقام تک پہنچ گئی. وہ فوراً اٹھ گیا. اس کا اگر ایک چیمٹی کوشش کر کے اپنے کام کو کلیئر کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تو بہت بڑا. بالآخر وہ اس چیمٹی سے سبق حاصل کیا، اس نے باہر نکلا اور فاتح بن کر لوٹا. تو کسی سے بھی سبق حاصل کر کے انسان اپنی کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے. پھر جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہوتے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ کہے گا، یہ بات اپنی لائف سٹائل سے یہ بات ختم کر دیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے. جو بندہ اس جملے پہ اڑتا ہے نا، یار یہ کام تو میں کر سکتا ہوں لیکن لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے کہنا. آپ کے پاس سکل ہے، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے. ہر بندے کے پاس سکل ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سکلز کو جو ہے وہ استعمال کرنا نہیں جانتا کہ کیسے اس چیز کو سامنے رکھے، اس کو استعمال کرے اور کامیاب ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا بندہ ہو، یار ہنسی ایک بینچ پہ ہم پڑھے، ایک استاد کے ٹیچر ہیں، ایک محلے میں رہنے والے، وہ کیسے آگے نکلے، سوچتے ہیں ہم. اس نے بھائی اپنے سکلز کو لگایا.